وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری کلاس میں آج کی ہماری حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے، اگر شروع میں بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی۔ تو ہم نارمل بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بہت بار ہمیں عادت نہیں بھی ہوتی بسم اللہ پڑھنے کی، تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں، چاہے آپ کچن کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کپڑے چینج کر رہے ہوں، کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، اور یہ باتیں ہم اپنے بچوں میں بھی جب تک نہیں ڈالیں گے تب تک ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی تھی، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی 3767 حدیث نمبر تھا، اور اب ہم جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5122۔ یہ حدیث جو ہے تو اس بارے میں ہے کہ رشتہ لینا صرف لڑکے والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند آئے تو وہ رشتہ لے کے جائیں، بلکہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتے کی بات لڑکی والے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس معاشرے میں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو جن غلط فہمیوں میں ڈالا ہوا ہے، میری کوشش ہے کہ میکسیمم جتنا بھی ہو سکے کہ آگاہ کروں آپ لوگوں کو، تاکہ ان چیزوں سے نکلیں۔ وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5122۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے شوہر وفات پا گئے، جو کہ صحابی تھے، اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، یعنی رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا، پھر مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تو میں اس پر خاموش رہا تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تو میں حضرت حفصہ کو اپنے نکاح میں لے آتا۔ دیکھیں یہاں پر بات صرف اتنی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کا رشتہ تھوڑی سی دیکھیں یہاں پر پھر اپنی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے لڑکے ہوتے ہیں ویسے ہی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہم کیوں اس بات کو عیب سمجھتے ہیں کہ اگر کہ ماں باپ یہ بات کر دیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فلاں لڑکے کو پسند کیا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد خفگان کا کوئی چانس نہیں بنتا، آپ خفا نہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ اگر کوئی نہ کر دے یا کوئی بھی ایسی بات ہو جائے تو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے کی بات خود کر سکتے ہیں، بیٹی والے اپنے بیٹی کے رشتوں کی بات کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہے۔ ہم کیوں ان چیزوں کو آگے نہیں کرتے، کیوں پروموٹ نہیں کرتے، کیوں اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں نے بات کیا ہو، ضرور لڑکی میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں یہ سارے ہمارے ذہن کے جو ہماری چھوٹی سوچ اس کو کہہ لیں کہ یہ جو ہماری چھوٹی سوچ ہے نا، اس نے ہمیں کبھی کہیں کا نہیں رہنے دینا۔ یہ سارے خیالات شیطان کے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب میں کلاس لینے بیٹھتی ہوں پہلے میرے ذہن میں یہ آتا ہے چھوڑ دو، تم نہیں کر سکتی، چھوڑ دو، یہ نہ ہو کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے۔ پھر میں خود کو کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا میری مدد کرنے کے لیے۔ خیر اگر کون مکمل انسان ہے، اپنی سی تو میں کوشش کر سکتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ ہے نا، میری غلطیاں مجھے دکھائیں گے نا۔ دیکھیں جب تک اس طرح ہم شیطان سے نہیں لڑیں گے یہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنے نہیں دے گا۔ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، اس لیے شیطان کو مات دینا لازمی ہے۔ اس طریقے کو سمجھیں کہ کس طرح شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہم نے اس کے حملے کو ختم کرنا۔ اب ہم اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 80۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا، ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، چند روز، معدودات، گنتی کے۔ کل، کہہ دیجئے، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ نے نہیں چھونا۔ ہمیں یہ بات کتنی چھوٹی معلوم ہوتی ہے کہ چلو چند دنوں کا عذاب ہوگا، اس کے بعد تو پھر ہم نے آخر میں تو جنت میں ہی جانا ہے نا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا۔ کتنی چھوٹی لگتی ہے یہ بات۔ ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا سا عذاب ہوگا، اللہ توبہ استغفار، کبھی کسی نے کسی کو جلنے کا عذاب دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے؟ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بچہ تھا، وہ پہلے گھروں میں جو تندور ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی گھر سا چھوٹا سا بنا کے اور ادھر ہی لکڑیاں رکھ دیتے تھے اس کے اندر اور اوپر ہی روٹیاں بناتے تھے ان کے لیے نا۔
تو وہ اس نے کیا کیا کہ کھیلتا کھیلتا ماچس کی ڈبی ہاتھ میں لے کے وہ اس گھر میں جو چھتوں پہ ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا دروازہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے اور رکھنے کے لیے وہ ہوتا ہے دروازہ، لیکن وہ بچہ اس کے اندر گھس گیا اس دروازے کے، اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ ماچس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس نے ماچس جلائی جس سے کہ آگ لگ گئی، اور ڈر کے مارے وہ بچہ باہر نہیں نکلا۔ وہ آگ جلتی 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 اتنی ہو گئی کہ اس بچے نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ یہ عذاب ملنا ہے جو اس بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ہم برداشت کر سکتے ہیں تھوڑے سے اس عذاب کو اور اس کے بعد جنت میں جانے کو، جس کو ہم بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا عذاب ہوگا اس کے بعد تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے نا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، کل اتخذتم، کہہ دیجئے کیا لے لیا ہے تم نے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ۔ یہاں پر اب ٹھہر کے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے؟ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کوئی وعدہ ہے جو مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا ہو کہ میں سب کو معاف کر دوں گا؟ ہم تو بڑی آسانی سے سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہونا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہم تو اتنے بڑے بڑے گناہ تھوڑی کرتے ہیں، ہمیں بس تھوڑی سی سزا ہوگی پھر ہم معاف ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے جو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ عہدہ، اپنے اس عہد کے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، وہ باتیں جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، لیکن دیکھیں سفارش ان کی کریں گے جو ان کی راہ پر چلتے ہیں، جو ان کی راہ پر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق اور فاسق کی اگر ہم میں کوالٹیز موجود ہیں تو پھر وہ سفارش ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ ہمیں اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے باہر۔ اگر ہم اللہ کی راہ پر چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو وہ سفارش ہمارے لیے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے؟ اب اس وقت ہم قرآن پاک پر جب عمل کریں گے، ہم ان کی سنت پر جب عمل کریں گے تب نا۔ تو آیا ہم سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں؟ ہمیں ایک یہ والی سنت پتہ ہے کہ شادیاں 4 کرنی ہیں، اور عورتوں کو یہ والی سنت پتہ ہے کہ شوہر کو 4 شادیاں نہیں کرنے دینی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان چیزوں پہ ہم نے ڈٹ جانا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنے دینا، باقی کوئی بات نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پہ اپنی آسانی لگے وہاں پہ دین لے آئیں، اور جہاں پہ اپنی آسانی نہ لگے تو وہاں پہ دین چھوڑ دیں۔ ہم یہ والا دین اپناتے ہیں اور اپنانا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمیں سہولت ہو۔ آج کل کے مردوں نے بھی تو وہی والے دین اپناتے ہیں نا کہ جن میں انہیں سہولتیں ہوں۔
دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو کام ہیں وہ بتا کے بچوں کو کیا کریں کہ بیٹا مسجد سے پہلے کون سا پاؤں باہر نکالنا ہے، یہ سنت بتائیں۔ باتھ روم میں جاتے وقت کون سا پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے اور باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں رکھنا ہے باہر پہلے، یہ سنت بتائیں۔ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے، سب سے بڑی بات اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پھر ایک ٹاپک مل گیا مجھے، ہم آج کل ہماری یہ مینٹیلٹی ہے کہ ہم نے لڑکے پیدا کر لیے، بس دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہو گیا، سب سے بڑا کام دنیا کا ہم نے کر لیا، اب ہم نے انہیں اپنے سروں پر بٹھا کے رکھنا۔ ہم نے انہیں نہیں بتانا بالکل بھی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، اپنے کام خود کرنے کیا ہوتے ہیں۔ بہنوں کو ماؤں کو نوکر بنا کے رکھنا ہم نے سکھا دینا ہے کہ بیٹا کھانا کھا کے اپنے برتن بھی تم نے نہیں اٹھانے، وہ یہ نوکرانیاں آئیں گی اور آ کے اٹھائیں گی۔ کیا ہم بتاتے ہیں یہ سنت؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے گھر کے کاموں کے لیے صرف اور صرف کہا ہے کہ عورت کرے گی اور کوئی نہیں کرے گا، یہ سنت ہے نا، یہ ہم کب بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بیٹھ کے پانی پینا سنت، بسم اللہ پڑھنا سنت، اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہم جب جانیں گے تو تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا۔ ادھر تو اگر اس کی لسٹ شروع کر دیں تو پھر تو یہ پروگرام اسی آیت پہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ریلیٹڈ بھی ہم ضرور ایک کلاس کیا کریں گے، اور ہفتے میں انہی 3 دنوں میں سے ایک دن ہفتے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور کریں گے۔ اچھا جی، آیت نمبر 80 کا میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند ایام کے سوا ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ کہہ دو تم نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم یوں ہی اللہ سے وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں۔ یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دوبارہ جو میں ترجمہ جب پڑھتی ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پوائنٹ مجھ سے مس تو نہیں ہو گیا۔ آیت نمبر 81، بلا من کسبہ، ہاں جس نے کیا، سیئاتن کوئی گناہ، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بہی اسے، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ سو وہی ہے اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ایک مثال لینے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم باقی بھی اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو بھی ساتھ صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ کریں، لیکن ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ ہم چغلی لگا لیتے ہیں یا غیبت کر دیتے ہیں، ہمارے وہ ساری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں دن میں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ آیا ہم اپنی اس عادت پر قابو نہ پا لیں کہ ہمیں اتنا بڑا نقصان ہو کہ ہم جو نیکیاں کریں وہ ضائع ہو جائیں؟ کیا اس عادت پر کام کرنا اتنی بری اور مشکل بات ہے؟ ہم جب باتیں کرنے پر آتے ہیں تو اگلے کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ میری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم یہ کرتی ہو، تم فلاں کپڑے پہنتی ہو، تم ایسے کرتی ہو، تم ویسے کرتی ہو،
ہم پیچھے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا ہماری اولاد کیا کرتی ہے؟ اگر ہم کسی کو بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف آئیں گی تو ہم اسی وقت رک جائیں کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ مجھ میں بھی کوئی ایسی خرابی ہو. لیکن ہم اسی کو تو استعمال نہیں کرنا چاہتے اس وقت. کیوں؟ کہ اس وقت تو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ اندر کو تسکین مل رہی ہوتی ہے لوگوں کی غیبت کر کے. دیکھیں، اگر ہم کسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوں گے جو خامی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ تہمت لگانی ہو جائے گی. ان باتوں ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے بھی اس سے پوچھا کہ تم سے ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ کہیں تم غیبت کر آئے ہو، کسی کی چغلی لگائے ہو. دیکھیں، زنا کو اس سے بھی، حالانکہ زنا بہت برا کام ہے، اس کو کوئی سپورٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، لیکن چغلی لگانا، غیبت کرنا جو ہم ہر بندہ کرتا ہے، یہ زنا تو ایسا کام ہے نا جو کوئی کرتا ہوگا. یہ چغلی اور غیبت کرنا وہ عادت ہے کہ جو ہر دوسرا بندہ کرتا ہے اور کرنے میں مزے لیتا ہے. اس کو زنا سے زیادہ خطرناک یہاں پہ کہا گیا ہے. ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. بہت کوئی اللہ کے بہت کوئی نیک بندے ہوں گے، جیسے آٹے میں معمولی سا نمک ڈالتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اتنے بندے ہوں گے جو کہ نہیں کرتے ہوں گے. باقی تو ہم سب کر رہے ہیں. آیا یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ آیا ہمیں اس کے لیے سوچ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم کسی کا انٹرویو لیتے ہیں، ایک اور مثال کہ اگر ہم کسی کا انٹرویو لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں کوئی بتا دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے اور یہ ذرا اچھی نہیں ہے اور کام بھی ایسے کرتی ہے اور ویسے، ہمارے ذہن میں ایک پورا امیج اس کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس چیز کی، اس بات کی تصدیق کرنی ہے نہیں کرنی، بس ہم نے وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہمیں کسی نے کہہ دیا، ہمارے کان میں پڑ گیا. جھوٹ ہے سچ ہے، اس کی انکوائری کرنا ہمارے یہاں پہ اور ہمارے پاکستان میں تو بالکل ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی اس چیز کی. بس اگلے نے کہہ دیا تو بس ہو گیا. کیوں؟ کہ کوئی مزے کا ٹاپک ملے نا، کوئی بات کرنے کا کوئی مزہ آئے، کوئی نمکین ہو منہ کسی کے بارے میں بری بات کر کے. دیکھیں، یہ سب لوگوں کے لیے وہی دوزخ کا درجہ ہے، وہ دوزخ کی وادی ہے فوائل. اس سے بچ کر چلیں، اس سے بچ کر چلیں. یہ کہنے کو چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ صرف بس دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے نا، بس جب ہمارے دل اس سے ڈریں گے اور جب اس ڈر میں ہمارے آنسو نکل آئیں گے کہ یا اللہ ہم کیا کیا کچھ کر بیٹھے اپنی ابھی تک کی زندگی میں. ہمیں ایسے لوگ بور لگتے ہیں کہ جو بات ہی کوئی نہیں کرتے، بات ہی نہیں ہے تمہارے پاس کوئی کرنے کی. ہمارے پاس یا کام کی بات ہوتی ہے یا غیبت ہوتی ہے، یہ چغلی ہوتی ہے کسی کی لگانے کے لیے. ہم ایسے لوگوں کو بور سمجھتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، جبکہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ نیکی کما رہے ہیں، وہ چپ رہ کے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں، جنت کا کون سے درجے تک پہنچائے جا رہے ہیں. ہمیں وہ لوگ بور لگتے ہیں. ہمیں کھلے کھلے کپڑے اور پورے کپڑے پہننے والے لوگ بور لگتے ہیں. شارٹ شرٹ اور اس کے نیچے تنگ شلواریں اور چھوٹے چھوٹے فراک، یہ چیزیں پہننے والے لوگ ہمیں اسٹائلش لگتے ہیں. یہ آج کل کیوں زنا عام ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہم بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے؟ ہماری بچیاں میجورٹی کس حالت میں باہر نکلتی ہیں؟ یہ خود دعوت دینے والی بات ہے نا، یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو شکر الحمدللہ پشاور میں تھوڑا سا کم ہے، باہر تو
اگر ہم لاہور، اسلام آباد، کراچی دیکھیں تو وہ تو پھر بہت ہی آگے ہیں ہم سے. لیکن یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے، ہم کیسے پینٹیں اور شارٹ شرٹس اور شرٹس پہنا کے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اصل میں یہ ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. آیت نمبر 82. آیت نمبر 82. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے کام نیک، اولئک وہی ہیں، اصحاب الجنت، اہل جنت، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب بات آ جاتی ہے اہل جنت میں، جنت میں رہنے والے لوگوں کی. دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں گناہوں کو چھوٹا مت جانو، یہی جمع ہو کر لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں بس باقی تو میں نے سب اچھے کام کیے ہیں نا، خیر اب یہ چھوٹی سی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. چھوٹی غلطیاں بھی بھول کے جو چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ جان بوجھ کر اور عادتاً جو چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کے معاف ہونے کا یہاں پر کوئی بالکل ذکر نہیں ہے. ایک مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم نے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر آگ جلانے کے لیے وہ سارے لوگ ایک ایک کر کے لکڑی لانا شروع ہوئے. پھر انہوں نے آگ بھڑکائی. اس نے ایسا الاؤ بھڑکایا کہ اس میں جو ڈالتے تھے جل کر راکھ ہو جاتا تھا. یہاں پر مثال کس کی دی جا رہی ہے کہ ایسا آگ، ایسی ہمارے اعمال کے جو اعمال ہم کرتے ہیں، ہم ایسی اس آگ میں، آگ جل گئی، اس کے اندر ہم اپنی نیکیاں کرتے ہیں، پھر اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ اس آگ میں ڈلتی جاتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہوتی جاتی ہیں. ہم ایک نیکی کے بعد اتنی بڑی برائی کر لیتے ہیں نا کہ وہ سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے ہماری نیکیوں کو، اور ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے پیچھے نیکی بھی بہت کی تھی. ایک صحابی جو تھے وہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، تو جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، یہ اتنی بہادری سے لڑ کر فوت ہوئے ہیں. تو جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اس چادر میں لپٹا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی. اب آئیں اور بات کریں کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کیسے اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہوا. اس کی ایک وہ برائی کہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چادر چرائی تھی، کیا اسے جنت میں لے کے جائے گی؟ کیا ہمارے اتنے اعمال کے بدلے میں جب ہم کوئی برائی تو نہیں کہنی چاہیے جب ہم برائیاں کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو اخلاقی برائیاں ہم میں ہیں نا، وہ ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی طریقہ ہم نے نہیں اپنے لیے سوچا ہوا. یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب کچھ یہ اخلاقی برائیوں میں آتا ہے ہماری. ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس آیت کو یاد کر لیتا ہے اس پر امتحان نہیں آئے گا. یہ میں انشاءاللہ آیت شیئر بھی کر دوں گی. مجھے یہ آیت ملی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. اس کو پڑھا کریں، یہ انشاءاللہ چند دن ہی پڑھنے سے ہمیں یاد بھی ہو جائے گی.
اور مجھے نہ بھولے، میں اسے انشاءاللہ شیئر بھی لازمی کر دوں گی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ آیت میں شیئر بھی کر دوں گی، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ تمام معاملات میں ہمارے انجام کو خیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بہت سی دعائیں میں نے اپنے پیج پر اب دی ہوئی ہیں، وہاں سے وہ دعائیں لے لیا کریں، اسکرین شاٹ لے لیا کریں، یا جیسے بھی ان کو پڑھ لیا کریں دن میں ایک بار۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 83، آج کی یہ لاسٹ آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق کا اقرار، بنی اسرائیل سے، کہ لا تعبدون، عبادت نہ کرنا، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احساناً نیک سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور محتاجوں سے، وقولوا، اور کہنا، للناس، لوگوں سے، حسناً، نیک بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھنا نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دینا زکوٰۃ، ثم تولیتم، پھر تم منہ موڑ گئے، الا، سوائے، قلیلا منکم، چند لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ آیت جو ہے آج کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہیں جو تورات ملی تھی اس میں کیا حکم تھے، وہ یہ 10 حکم تھے جن کے بارے میں اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آج پڑھیں گے۔ اور یہی آیت قرآن پاک میں بھی ہے، اسلام کا بیسک یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ تمام حکم موجود ہیں جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہاں پر سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا ہے؟ شرک کا، شرک سے روکا گیا۔ شرک کے فوراً بعد یہاں پر حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے گا، ان کو ملنے جانے کے لیے جتنے قدم اٹھائے گا، اتنی اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ ختم کرتے جائیں گے، اتنی اس کی گناہوں میں کمی ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کم کرتے جائیں گے۔ 100 درجات جو اس کے ہیں وہ بلند ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے ایسی بات کرتی ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے نور سے اس بندے کو دے گا، اور قیامت کے دن وہ بندہ پاک صاف اٹھے گا جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں۔ ایک واقعہ ہے یہاں پر کہ 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو تینوں جو ہیں تو اپنے نیکی کا واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے فلاں نیکی کی ہے، اس نیکی کے صدقے میں ہمارے غار کے آگے یہ جو پتھر آ گیا اس پتھر کو ہٹا دے۔ دونوں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد جو تیسرا دوست ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے ابھی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنے حسن سلوک کیا ہے اس کا واسطہ آپ کو کہ یہ پتھر ہٹا دیں۔ وہ پتھر فوراً اس غار کے آگے سے ہٹ جاتا۔ تو دیکھیں والدین کی دعائیں ہمارے کہاں کہاں کام آتی ہیں۔ یہ سوچ ہے ہماری، ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلاں کام اتنا مشکل تھا، اتنی آسانی سے ہو گیا، بس میں تو ہوں ہی ایسا، یہ میری ہی تو کمال ہے، مجھے تو دوسروں کو مجھے ایسے طریقے آتے ہیں دوسروں کو شیشے میں اتارنے کے کہ بس یہ میرا ہی کمال ہے۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس میں ہمارے والدین کی دعاؤں کا کتنا کمال ہے، جو ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اس کا کمال ہے اصل میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ اب خیال سے بات کرنا، اب تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے ماں نہیں رہی جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔
ہماری زندگی کے اسی طرح کتنے پتھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی آسانی سے ہٹا دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جو کہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کتنے حادثات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم اس میں بچ جاتے ہیں۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ والدین کو محبت سے دیکھنے کا ثواب حج مبرور جتنا ہے۔ تو صحابی نے آگے سے کہا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو ہر وقت محبت سے دیکھتا ہوں، ہر روز محبت سے دیکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیسے ان کی دوائیاں، ان کا خرچہ ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے۔ ان کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا، ان پہ خرچ کرنا، ہمیں لگتا ہے ہمارے اپنے اتنے زیادہ خرچے ہیں، حالات کتنے خراب ہیں۔ ہم لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے والدین سے حسن سلوک کی وجہ سے، ان پر پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا نوازتے ہیں۔ ہم بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں لگاتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، صرف اس ماں باپ پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم کھلے دل سے خرچ کریں، ایسے نہیں کہ یار مجبوری ہے اب کیا کریں نا بس۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار صحابی کے پوچھنے پر یہی کہا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 5ویں بار جب انہوں نے یہی بات پوچھی تو پھر انہوں نے کہا کہ تیرا باپ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو بالکل عزت کی نظر سے نہیں دیکھنا یا وہ آپ کے احسان کا حقدار نہیں ہے۔ پہلے تو دیکھیں کہ احسان کیا ہے۔ کسی کو اس کے کیے گئے سے زیادہ دینا، جتنا انہوں نے آپ کو پیار سے پالا ہے آپ اس کے سے زیادہ پیار سے ان کا خیال رکھیں، یہ احسان ہے۔ باپ کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے۔ کتنا درجہ ہے باپ کا؟ ہم باپ کی اس طرح عزت کرتے ہیں، اس طرح قدر کرتے ہیں؟ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی سخت باتیں بری لگنے لگتی ہیں، ہمیں وہ آیت بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس میں انسان سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بس اسے جلدی سے کر دو، تو کر دو، دیکھو تو صحیح کہ اس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، اس کے بدلے میں آپ کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں۔ ہم بعض وقت، ہم نہیں، ہمیں شیطان بعض وقت اس حد پہ لے آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس میں ہی تو ہوں سب کچھ، بس ساری دنیا میرے ہی پیچھے پڑی ہوئی ہے، بس مجھے ہی کوئی اچھا نہیں کہتا، میں کر کر کے ٹوٹ گیا ہوں۔ ایسی سوچ جب آئے تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، ڈر کے سوچنا چاہیے، ایک دم رک جانا چاہیے کہ یہ میرے ذہن میں کیسی بات آ گئی، یہ تو شیطان ڈال رہا ہے میرے ذہن میں باتیں۔ یہی وہ جھڑکیاں ہیں، یہی وہ بےعزتیاں ہیں جو ہم لیتے ہیں ماں باپ سے، اور پھر یہی ہمیں جنت تک بھی لے کے جاتی ہیں۔ انہی باتوں پہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ آج اگر ہم صبر کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی شاید ہم پہ صبر کر لے، ورنہ آج کی جو نسل ہے وہ تو اتنی بھی فرما بردار نظر نہیں آ رہی، جو ان کے حالات جا رہے ہیں اور جو ہماری وجہ سے ان کے حالات ہیں۔ ان کا اپنا قصور نہیں ہے، ہم انہیں دکھائی یہ چیزیں رہی ہیں جو وہ ہمیں کر کے دکھائیں گے کل کو۔ اچھا جی، یہاں پر دوسرا جو ذکر ہے، تیسرا ذکر جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ دیکھیں باہر والے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا جو ہوتا ہے وہ نسبتاً
تیسرے نمبر پر یہاں پر بات ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی۔ دیکھیں، باہر والوں کے ساتھ اچھا نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یا کچھ بھی نیکی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز بن جاتی ہیں۔ ہم پھر آگے سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے طریقے سے بات کریں، وہ ہماری عزت کریں، وہ ایسے کریں ویسے کریں۔ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اگر وہ ہمارے ساتھ صحیح منہ بات نہیں کریں گے یا کسی بھی وجہ سے ہمیں لگے گا کہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ دیکھو ہم نے کیسے ان کی مدد کی تھی، ہم نے کیسے کیا 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 تھا ان کے لیے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ تو ٹھیک منہ بات بھی نہیں کر رہے۔ یہ چیز دل میں آنی تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہ چیز منہ پہ آ جائے کہ ہم کسی کو کہہ دیں، جتا لیں اپنا احسان یا اپنی کوئی بھی نیکی، ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یتیموں کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صرف یتیموں کے ساتھ ایک بار کرنے والا سلوک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے جیسے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کے مستقبل کو دیکھیں کہ وہ کہاں پڑھیں گے، وہ کیسے کھائیں گے، وہ کیا کھائیں گے، وہ ویسے ہی پڑھیں جیسے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد محتاجوں کی مدد کریں، پیسے سے ان کی امداد کریں، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کریں اور نرم لہجے سے بات کریں۔ اگر ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے نہ کی جائے تو وہ بالکل اثر نہیں رکھتی۔ لہجہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے ہماری باتوں میں، حالانکہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، ہم منہ سے نہ کہیں لیکن ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، یہ سب کو سب اپنی جگہ اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم یہی کہتے ہیں ہم نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا۔ ہم کسی کے سامنے آ کے زور سے اگر ہاتھ مارتے ہیں ٹیبل پہ، یا کوئی چیز ہے ہاتھ میں، وہ کتاب ہے وہ رکھ کے پھینکتے ہیں اس کے سامنے، یہ کیا ہے؟ ہم اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا۔ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ کوئی بول نہیں سکتا نا، اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ ہم اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہمیں اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے۔ مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ان تمام کاموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آدمیوں کے لیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، یہاں پر باجماعت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ مردوں کے لیے فرض نماز گھر میں پڑھنی نہیں ہے جائز، مجبوری کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر نمازیں باجماعت ادا کریں گے، مسجد میں جا کے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حال حوال کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جس طرح گیس ڈالی جاتی ہے نا گاڑی چلانے کے لیے، بالکل اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری زندگی کی گاڑی کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے گیس کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 8ویں نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو کچھ لوگوں کے گلوں میں سانپ تھے اور وہ ان کے گلوں میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کو بار بار کاٹ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو اپنا سونا اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے۔ دیکھیں اسلام کا طریقہ کتنا پیارا ہے کہ سارا سال آپ کھاؤ، سال کے آخر میں جو رہ جائے اس پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت پر فرض ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا ہمارا خیال ہے۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے کہ ایک نوکرانی تھی،
وہ ایک دکان پہ گئی، لبرٹی میں وہ دکان ہے، ایک دکان پر گئی تو وہاں کے دکاندار نے یہ قصہ سنایا کہ ایک نوکرانی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اچھا سا سوٹ چاہیے، اور اچھے سے اچھا سوٹ چاہیے، اسے چاہیے تھا۔ تو دکاندار بتاتا گیا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق وہ جو اچھا وہاں پہ اس بڑی دکان کا جو اچھا سوٹ تھا وہ لیا اپنی مالکن کے لیے، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اور اسی سے اگلے دن ایک اور عورت ان کے پاس آئیں جنہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ہلکا سا سوٹ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کس کے لیے لینا ہے، تو وہ مطلب کس قسم کا سوٹ چاہیے، تو اس نے کہا ایسے ہی گھر کی نوکرانی کے لیے لینا ہے، بس ہلکا پھلکا سا کوئی سوٹ بتا دو۔ دیکھو وہ افورڈ کر سکتی تھی، لیکن اس نے اس نوکرانی کے لیے ہلکا سا سوٹ لینا پسند کیا، لیکن وہ نوکرانی جو افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس نے کیسے اپنی مالکن کے لیے اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کی۔ چوتھے سپارے کی سب سے پہلی آیت جو ہے لن تنالوا البر، ترجمہ ہے تم نیکی کما ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو یا پسند کرتے ہو۔ تم وہ نیکی کما ہی نہیں سکتے جب تک ہم وہ چیز دوسروں کے لیے پسند نہ کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ معراج کے سفر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خزانے دیکھنے چاہے تو انہوں نے خزانے میں جو جو چیزیں دیکھیں سب پرانی پھٹی پرانی ساری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کے خزانے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی یہ خزانے ہیں، وہ ہمارا سب دیا گیا، جس شخص کو ہم دے رہے ہیں اسے دینے سے پہلے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جاتا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں چلا جاتا۔ اسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں تو وہ کسی غریب کو صدقہ دیتی تھیں تو اس پر پرفیوم لگا کے اسے اچھی طرح سے صاف کر کے اس طرح دیتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اس شخص کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائے گا، اس لیے میں اسے پیارا سا تیار کر رہی ہوں۔ پرفیوم لگاتی ہیں اور اس کو صاف ستھرا کرتی ہیں۔ تو ہم بھی جب بھی صدقہ خیرات کیا کریں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ کسی کو دینے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنی بنائی ہوئی چیز میں سے کوئی خیرات کرنا چاہیں تو سب سے اچھی اور پلیٹ بنا کر خیرات کریں۔ اگر ہم کوئی کھانے کی چیز کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بچا ہوا 10 دن کا سالن نکال کے اگلے کو خیرات کر دیے۔ آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے تو اچھا ہے کسی کے منہ میں پڑ جائے، لیکن اس نیت سے کہ میں نے کر دیا، صدقہ کر دیا، میں نے خیرات کر دی، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ تمام باتیں جو ہم نے آج کیں، وہ تمام سبق جو آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔